ردیفی سلسلے کے 11ویں پڑاؤ میں ردیف کو بطور ردیف برتا گیا۔ پوچھنے والوں نے مکرر سے کرر پوچھا کہ ردیف کیا ہے، اور بتانے والوں نے بتایا کہ ردیف ہے۔ ایسا اس لیے بھی ہوا کہ عموماً کوئی عنوان بطور ردیف استعمال ہوتا ہے، جیسے جون کے مہینے میں عنوان دل طے پایا۔ یقیناً یہ 2 حرفی ردیف دل و دماغ پر نقش ہو جائے گی، لیکن ردیف کو بطور ردیف برتنے کا تجربہ نیا تھا۔ مشاعرہ امید سے کہیں زیادہ کامیاب رہا اور ہر شاعر نے کوئی نہ کوئی قابل ذکر شعر سنایا۔ ناظرین و سامعین کی گراں قدر آرا کی ہمیں بہرحال ضرورت ہے۔ اور اب دعوت دی جائے دلی سے ایک شاعر، عظیم شاعر ہیں جناب محمد علی الوی صاحب۔ یہ پیترے بدلتے رہتے ہیں، اس کے عادی ہیں، اور شاعر کو ہونا چاہیے اس طرح کا، جہاں جیسی ضرورت ہو۔ اگر نئی شاعری ان کی چل پائی غلطی سے غزل والی، تو فوری یہ غزل سنانے لگتے ہیں، تو یہاں آپ ان کی غزل بتا دیجیے، ورنہ یہ پھر سے وہیں واپس چلے جائیں گے۔ جناب محمد علی الوی آپ کے روبرو۔ مطلب پیش خدمت ہے۔ عمر صاحب یہ آپ سے کہہ رہے ہیں۔ ارے سرکار پڑھیے آپ مطلب۔ کہ ہماری فکر کی بارش میں جب نہائی ردیف، ہماری فکر کی بارش میں جب نہائی ردیف، نکھر کے اور ذرا سامنے پھرائی ردیف۔ ہماری فکر کی بارش میں جب نہائی ردیف، نکھر کے اور ذرا سامنے پھرائی ردیف۔ اور وہ کہہ رہے پھرائی بھی پڑھ دی ہے مولانا خبر، حرکتیں ان کی دیکھیے، ساتھ آئیں تب یہ حال ہے۔ کہہ دیا پہلے ہماری فکر کی بارش میں جب نہائی ردیف، اور نکھر کے اور ذرا سامنے پھرائی ردیف۔ اور حالانکہ غزل ہے، لیکن وہ ایک مثال ہے کہ چور چوری سے جاتا ہے، ہیرا پھیری سے نہیں جاتا، تو ایک پیش خدمت ہے، اور آپ اس کے بارے میں کچھ کہہ بھی چکے ہیں کہ لجائی پہلے ذرا اور ہچکچائی ردیف۔ لجائی پہلے ذرا اور ہچکچائی ردیف، ہمارا قافیہ دیکھا تو مسکرائی ردیف۔ کیا عمدہ قافیہ آپ کو نہیں اسی میں اتنے نکاح ہو گئے۔ میں نے کہا نا کہ چور چوری سے جائے، ہیرا پھیری سے نہیں جاتا، تو مزہ آئی جاتی کیسے بنا ہو۔ کہ لجائی پہلے ذرا، لجائی پہلے ذرا اور ہچکچائی ردیف، ہمارا قافیہ دیکھا تو مسکرائی ردیف۔ اور تمہاری بزم میں پھر 4 چاند کیوں نہ لگیں، تمہاری بزم میں پھر 4 چاند کیوں نہ لگیں، خود آج کرنے لگی ہے غزل سرائی ردیف۔ خود آج کرنے لگی ہے غزل سرائی ردیف۔ اور تیرے گلے میں سجایا تھا جس طرح سے ہار، تیرے گلے میں سجایا تھا جس طرح سے ہار، غزل کے ماتھے پہ کچھ اس طرح سجائی ردیف۔ اور اس میں کچھ زیادہ ہی اپنی اوقات سے اوپر بڑھ گیا ہوں، بہرحال برداشت کر لیجئے۔ کہ جگر کی آتش و ناسخ کی بات ہی کیا ہے، بڑے بڑے شاعر ہیں، کہ جگر کی آتش و ناسخ کی بات ہی کیا ہے، بہت سے لوگوں نے میری بھی ہے چرائی ردیف۔ بہت سے لوگوں نے میری بھی ہے چرائی ردیف۔ اور مقطع پیش خدمت ہے کہ نکالتے ہیں خود اپنی زمین ہم الوی، نکالتے ہیں خود اپنی زمین ہم الوی، غزل میں رکھتے نہیں ہم کبھی پرائی ردیف۔ لجائی پہلے ذرا
لجائی پہلے ذرا اور ہچکچائی ردیف، ہمارا قافیہ دیکھا تو مسکرائی ردیف۔ یہ تھے جناب محمد علی علوی صاحب۔ یہ تو کہیے ان کے والدین نے نام ان کا ٹھیک ٹھاک رکھ دیا، ورنہ پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں۔ نام کے اثرات ان کو بگڑنے سے روک رہے ہیں۔ ان کو ہم نے حد سے غزل کی طرف لائے تھے، لیکن یہ پھر مچل کے جاتے وہی ہیں۔ اور مولانا قمر نے سر پہ ہاتھ رکھ دیا، لگتا ہے وہ انہی غزل کی بات کر رہے ہیں۔ تو لجائی پہلے ذرا اور ہچکچائی ردیف، تو ردیف کو انہوں نے مؤنث بنا کے کہا ہے، اور مؤنث ہے بھی۔ لجائی پہلے ذرا اور ہچکچائی ردیف، ہمارا قافیہ دیکھا تو مسکرائی ردیف۔ اس پہ سب نے ان کو بالاتفاق داد دی۔ ہاں، تو یہ نسیم اختر صاحب کے سچے جانشین ہیں۔ حالانکہ سنجے مصرا خامخواہ کھڑے ہوئے ہیں کہ میں شاگرد ہوں، لیکن زیادہ جانشینی ان کو ملی۔ سائیکل وہ چلاتے ہیں، سائیکل یہ چلاتے ہیں۔ وہ تھوڑا تگڑے شعر کہتے ہیں، لڑائی جھگڑے والے، ذرا ملائم شعر کہتے ہیں، لکھنؤ والے۔ ان کی شاعری ساحل بھائی کی بالکل مختلف ہے، اس لیے جو استادوں کے داغ دھبے ہوتے ہیں شاعری پہ، وہ ان کے یہاں نہیں ہیں۔ ان کی شاعری ہے کہ میرا لمس پائیں تو بول اٹھیں، ابھی ہی بت کدے کے تمام بت، مگر اے خدا تیرے خوف سے کبھی پتھروں کو چھوا نہیں۔ ان کے استاد بہت بڑے استاد تھے، لیکن انہوں نے اپنی شخصیت سے بالکل دور کا شعر کہا۔ امیر شہر نے کہا مجھے خدا کہا کرو۔ کس امیر شہر سے آپ کا واسطہ تھا؟ سب جانتے ہیں۔ امیر شہر نے کہا مجھے خدا کہا کرو، میں ٹوٹ کر بکھر گیا مگر خدا کہا نہیں۔ ساحل عارفی نے قیامت ڈھا دی کہ استاد کے سارے پیالے توڑ پھوڑ کے پھینک دیے، اور جب انہوں نے یہ شعر پڑھا تو خود نسیم اختر نے کہا ساحل تجھے قسم ہے پتھر توڑ دینا۔ تو میں سمجھ گیا کہ اندر سے حسد کا مادہ ان کا پوری طرح سے جوان ہو چکا ہے، اور یہ شاگرد کو بھی ہضم نہیں کر پا رہے ہیں۔ تو شاعری جہاں اچھی چیز وہاں اتنی بری چیز بھی ہے کہ اپنا بچہ بھی خراب دکھتا ہے۔ ساحل عارفی نے اور بھی شعر کہے جس پہ کہیں نسیم اختر نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ سیم و زر کی چادروں میں، یہ ان کے پیالے بھی نہیں، اگر جاجب صاحب جو خدا خواستہ کہیں کہ ساحل آتے ہیں مسکرا کے تو سمجھ لیجیے جھوٹ بول رہے ہیں، اس لیے کہ آنے سے ہے کیا آپ کا۔ انہوں نے شعر کہا کہ سیم و زر کی چادروں میں عیب سارے ڈھک گئے، سیم و زر کی چادروں میں عیب سارے ڈھک گئے، مفلسی بے عیب ہو کر عیب ہی کہلائے۔ یہ ہے جناب ساحل عارفی۔ ان کے بہت اچھے شعر ہیں، جن کو پڑھا جائے تو ان کا نفس موٹا ہوگا اور ہمارا لفافہ۔ دونوں کام مجھے نہیں کرنا ہے، میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ آئیں اور اپنے کلام سے اچھا ان کی شاعری پہ جب الزام لگا، جب ان کی شاعری پہ الزام لگا تو ان کے حق میں اللہ مہربان ہو گیا۔ انہوں نے ایک شعر پڑھا حضرت مخدوم شامینہ میں، اور وہاں کے بغیر داڑھی کے سجادہ حضرت راشد علی مینائی۔ داڑھی والوں کو اللہ نے شعور کم دیا، دل کم دیا۔ اب کوئی داڑھی منڈے سے کام لے لے تو ہم اس کے لیے کیا کریں؟ اقبال کو علامہ بنا دیا، اور بہت سے علامہ پیجامہ ثابت نہیں ہوئے۔ تو انہوں نے شعر کہا کہ میں کیسے جاؤں میرے پاس مال و زر نہ پیسہ ہے۔ تو اسلام فیصل دوحہ نے کہا، دوہے کہتے ہیں انہوں نے کہا یہ صاحب یہ کیا ہے، مال و زر و پیسہ سب ایک ہی چیز ہے۔ تو انہوں نے شعر کہا کہ میں کیسے جاؤں میرے پاس مال و زر نہ پیسہ ہے، تصور چل مدینے چل تجھے کب کس نے روکا ہے۔ یہ دوسرا شعر جو تھا وہ متاثر کر گیا۔ راشد مینائی کو انہوں نے بلایا مجھے اور کہا کہ ان کو بھیج دیجیے۔ میں کہاں بھیج دیں بھائی، وہاں اللہ بلائے گا تب بھیجیں گے۔ کہنے کہ نہیں عمرہ کرائیں کم از کم یہ۔ تو میں نے کہا پیسے کہنے وہ میں دوں گا۔ ہم نے کہا پاسپورٹ وغیرہ بھی نہیں، کہنے وہ سب آپ بنوا دیجیے وہ بھی ہم ہی دیں گے۔ تو ایک شعر نے عمرہ ان کو کرا دیا، ہم لوگ وہاں رگڑ کے مزے جا رہے ہیں۔ جاجب صاحب نے یوں موٹے موٹے دیوان لکھ دیے، دیکھ کے آدمی پریشان ہو جاتا ہے۔ چاہے جائے کہ عمرہ کرائے، وہ کہتا بھیا پیچھا چھوڑو یار، اس کے ساتھ ایک رحل بھی دینا پڑے گی۔ تو بہرحال تشریف لائی، بہت دھان پان شاعر لیکن بہت اچھا شاعر ساحل عارفی کے روپ میں آپ کے سامنے ردیف دی ہے، بہت خوبصورت ردیف ہے یہ چھپا ہوا ہے کہ ہمیں مجبوراً آنا پڑا۔ سماعت فرمائے حضرات، 4 مصرے عرض کرتا ہوں۔ چھین کر لے گئی ہونٹوں کی یہ مسکان ردیف، چھین کر لے گئی ہونٹوں کی یہ مسکان ردیف، کر گئی کتنوں کو یہ جان سے بے جان ردیف، کر گئی کتنوں کو یہ جان سے بے جان ردیف۔ اور میں نے بھی شعر تو کچھ کہہ لیے لیکن رضواں، آپ کی نظر کرتا ہوں، میں نے بھی شعر تو کچھ کہہ لیے لیکن رضواں، اب نہ دینا کبھی اتنی مجھے آسان ردیف، اب نہ دینا مجھے اتنی کبھی آسان ردیف۔ فوٹو کو جو ہے شعر اچھا ہے یار، میں نے بھی شعر تو کچھ
کہہ لیے لیکن رضواں اب نہ دینا کبھی اتنی مجھے آسان ردیف. اتنے اچھے شیردہ پڑھیے مزدور صاحب فوٹو کھینچ رہا ہے وہ چائے لے آئے. واہ 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 کیا کہنا بھائی صاحب بھائی. شیخ ملازہ فرمائیں. دے ہی دی آپ کو پڑوسی والے. اچھا ہے. ہاں بھائی محبت ہے. شعر ملازہ کریں مسئلہ حاضر کرتا ہوں. یہ اچھے عمر صاحب بھی سننے آپ کو آئے آج. ارے عمر صاحب بھائی بہت اچھا کہنے والوں میں ہیں یار, سنا لیں. پھر کہاں کے زندگی بتائیے. نہیں ہر غزل ترنم سے مناسب جہاں نہیں. نہ ان کی حضور بات کر رہا ہے. ہاں مطلب حاضر کرتا ہوں, سماعت فرمائیں موسم سے. اچھے مضمون کی جب ہوگی طلبگار ردیف, اچھے مضمون کی جب ہوگی طلبگار ردیف, تبھی بنتی ہے غزل گوئی میں شاہکار ردیف. جب ہی بنتی ہے غزل گوئی میں شاہکار ردیف. اور میں بدلتا ہوں یہی سوچ کے ہر بار ردیف. میں بدلتا ہوں یہی سوچ کے ہر بار ردیف, شاید آ جائے ادب میں کوئی شاہکار ردیف. شاید آ جائے ادب میں کوئی شاہکار ردیف. اب یہاں سے شعر ملاحظہ فرمائیں حضرات. زندگی کیا ہے بس ایک شعر غزل کا جس میں, زندگی کیا ہے بس ایک شعر غزل کا جس میں قافیہ رکھا گیا پھول تو ہے خار ردیف. قافیہ رکھا گیا پھول تو ہے خار ردیف. جی شکریہ. زندگی کیا ہے بس ایک شعر غزل کا جس میں, زندگی کیا ہے بس ایک شعر غزل کا جس میں قافیہ رکھا گیا پھول تو ہے خار ردیف. قافیہ رکھا گیا پھول. شکریہ, بہت بہت شکریہ. اور ساز و آواز میں غزلیں میری ڈھل جائیں گی, ساز و آواز میں غزلیں میری ڈھل جائیں گی, تیری پائل کی بنا لوں اگر جھنکار ردیف. تیری پائل کی بنا لوں اگر جھنکار ردیف. ساز و آواز میں ڈھل جائیں گی غزلیں میری, تیری پائل کی بنا لوں اگر جھنکار ردیف. اور میں کدا جام و صبح کے سوا کچھ بھی نہ ملا, میں کدا جام و صبح کے سوا کچھ بھی نہ ملا, جب سخنور نے کبھی رکھی ہے میں خوار ردیف. جب سخنور نے کبھی رکھی ہے میں خوار ردیف. اور ملاحظہ فرمائیں زبیر صاحب کہ نرم و نازک سے خیالات کا خوں ہونے لگا. نرم و نازک سے خیالات کا خوں ہونے لگا, مل گئی ہے مجھے جس روز سے تلوار ردیف. مل گئی ہے مجھے جس روز سے تلوار ردیف. اور یہاں سے تھوڑا مزاج تھوڑا بدل رہا ہے شعر کا. سماعت فرمائیں کہ دوستو, نعت جو اس بار کہی ہے میں نے, دوستو نعت جو اس بار کہی ہے میں نے, اس میں تصویر مدینے کی ہے سرکار ردیف. اس میں تصویر مدینے کی ہے سرکار ردیف. دوستو نعت جو اس بار کہی ہے میں نے, اس میں تصویر مدینے کی ہے سرکار ردیف. اور اسی قبیل کا ایک شعر اور حاضر ہے کہ عشق ہے, علم ہے اور شان شجاعت بھی ہے. عشق ہے, علم ہے اور شان شجاعت بھی ہے, جس قصیدے کی بنی حیدر کرار ردیف. جس قصیدے کی بنی حیدر کرار ردیف. عشق ہے, علم ہے اور شان شجاعت بھی ہے. عشق ہے, علم ہے اور شان شجاعت بھی ہے, جس قصیدے کی بنی حیدر کرار ردیف. جس قصیدے کی بنی حیدر کرار ردیف. حسن یوسف نہ کہیں عشق زلیخا ہی ملا. حسن یوسف نہ کہیں عشق زلیخا ہی ملا. لوگ رکھتے ہیں مگر
مصر کا بازار ردیف، لوگ رکھتے ہیں مگر مصر کا بازار ردیف۔ اور مقطع کی سماعت فرمائیں حضرات۔ ابھی ہمارے رضوان صاحب نے نعت کے متعلق کہا، اسی حوالے سے ایک شعر ملاحظہ فرمائے کہ پھر جو سرکار کے روضے پہ مجھے لے جائے، پھر جو سرکار کے روضے پہ مجھے لے جائے، اے خدا کر دے عطا ایسی اثردار ردیف، اے خدا کر دے۔ پھر جو سرکار کے روضے پہ مجھے لے جائے، پھر جو سرکار کے روضے پہ مجھے لے جائے، اے خدا کر دے عطا ایسی اثردار ردیف، اے خدا کر دے عطا۔ جی انشاءاللہ پر دعا کیجیے۔ طاہر بھائی خط کے چھوٹے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، تو پہلے انہوں نے راشد بینائی کو توڑا تھا، آپ کی زبیر بھائی کو توڑ لیا ہے کہ جیسے ہی آپ کے حالات ٹھیک ہو مجھے حج کرا دیجیے۔ بہت اچھے اچھے شعر سنائے ساحل بھائی، اب مجھے یقین نہیں تھا کہ آپ کی ایک کپ چائے میں اتنا نقصان ہمارا ہوگا۔ یہ ہوٹل میں بیٹھے کئی بیڑیاں انہوں نے پلائیں، میرا فائدہ کم ہوا، ان کا زیادہ ہوا۔ کہنے لگے یار اس ردیف تو کون سے کہے گا کیا ہے ردیف، جادر صاحب تک تو کہہ رہے ہیں کوئی مسئلہ نہیں بن رہا ہے۔ تو میں نے کہا تو آپ کو ضرور کہنا چاہیے، یہی آپ کو ثابت کرنے کا وقت ہے کہ آپ شاید ٹھیک ٹھاک ہیں۔ کہنے لگے جیسے، تو میں نے ان کو بتایا عنوان ردیف، فیضان ردیف، پھر میں نے بتایا بار بار ردیف، تار تار ردیف وغیرہ وغیرہ۔ تو اس بار اور پار اور آر میں نے بھی شعر کہے تھے، لیکن چونکہ ساحل بھائی نے سارے کھمبے نصب کر دیے اپنے، مجھے نہیں پڑھنا ہے اس میں، اب میں دوسرے شعر پڑھوں گا، اس لیے اب برے وقتوں کے لیے شعر بنا کے رکھتے ہیں، پتہ نہیں کون آدمی غلطی سے بھاری آ جائے۔ میں شعر پڑھ دیتا ہوں، مولانا قمر کو سنا جائے، اس لیے کہ مولانا قمر کو میں چاہتا تھا آخر غازی پوری کے فوراً بعد سنا جائے، اس لیے کہ جو مرحا پن کرے اس کا بڑا احترام کرنا چاہیے۔ آئیے آپ مولانا آئیے، شعر نہیں کہے کیا ہوا؟ آئیے آئیے شعر ہوں گے، ارے کسی کے سنے ہوں یاد ہو گیا سنا دیجیے، آئیے بتائیے صاحب۔ اس قدر لوگ اعتماد رکھتے ہیں ان کے اوپر، اگر بہت دیر تک ان کو بیٹھا رہا گیا تو خطرہ ہے کہ سب کے شعر یاد کر کے سنا دیں۔ آئیے مولانا آئیے۔ صدر محترم، یہ رضوان وہ زبیر انصاری صاحب ایک مطلع، ایک شعر اور ایک مقطع، اور میں بڑی معذرت کے ساتھ دو شعر ہو جائیں گے کہ کس طرح سے نبھاؤں ہر ایک شعر کی ردیف، کس طرح سے نبھاؤں ہر ایک شعر کی ردیف، الجھا ہوا خیال ہے بکھری ہوئی ردیف، کس طرح سے نبھاؤں ہر ایک شعر کی ردیف، کس طرح سے نبھاؤں ہر ایک شعر کی ردیف، الجھا ہوا خیال ہے بکھری ہوئی ردیف۔ اور یہ شعر استاد محترم آپ سے معذرت کے ساتھ کہ شاگرد ہوٹ ہو گیا حیرت کی بات کیا، شاگرد ہوٹ ہو گیا حیرت کی بات کیا، استاد کے غزل کی ہے جب خصوصی ردیف۔ اس میں جاذب صاحب کیا کام ہے بتائیے آپ۔ شاگرد ہوٹ ہو گیا حیرت کی بات کیا، استاد کے غزل کی ہے جب خصوصی ردیف، اور دلی سے لے کے آؤ کوئی قافیہ قمر، دلی سے لے کے آؤ کوئی قافیہ قمر، اس بار لکھنؤ سے نکالی گئی ردیف، دلی سے لے کے آؤ کوئی قافیہ قمر، اس بار لکھنؤ سے نکالی گئی ردیف۔ تو بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ اپنے احباب کا بھی خیال رکھا جائے، انہوں نے آپ کا بھی خیال رکھا، یعنی دلی والوں کو بھی خوش کرنا تھا۔ ہو سکتا ہے کوئی مشاعر نہ صحیح نہ چشتی یاد آ جائے، حالانکہ مولانا قمر بالکل ہاتھ سے نکل گئے تھے۔ ایک ان کا جھوٹا شعر ہے جس سے یہ مشہور ہوئے، میں برابر کہتا رہتا ہوں جب تک کہ حیات ہے الحمدللہ۔ تو انہوں نے اس شعر کو، ہماری بات کو دل پہ لے لیا، یہ چلے گئے اپنے چچا کو دیکھنے، وہ علیل تھے اتفاق سے، یہ ان کو بھی نہیں معلوم کہ جس کو دیکھنے آتے ہیں وہ اٹھ ہی جاتا ہے۔ تو مولانا قمر وہاں رہے اور تقریباً 30 دن تک یہی پہاڑا پڑھتے رہے، چچا اب میں کل جا رہا ہوں، کہنے بیٹا جاؤ اللہ تمہارا خیال رکھے، یہ وہ سب دعائیں دیتے تھے۔ صبح اٹھ کے پھر ان سے پوچھتے تھے شر کے تحت، رات میں خیر تھا صبح شر، کہ چچا جا رہا ہوں، اب بابا کسی سے کہو گے تو تب جائے گا، کہنے بیٹا کہ یہاں کھانے وانے نہیں مل رہا، کہیں نہیں مل رہا ہے، کہیں پھر رہو۔ نتیجہ یہ ہوا کہ پورے 2 سے 3 مہینے آپ نے نکال دیے وہاں۔ میں نے ایک دن فون کیا ان کو، تو اتنے بڑے والے بزرگ ہیں،
ہم نے کہا مولانا آئیں گے نہیں, کہنے کہ وہ آپ نے بہت ہمیں تعریف کر کے تھکا دیا, تو وہ میں نے قبول کر لیا, اب میں یہیں رہوں گا. اور نتیجہ دیکھیے سامنے آپ کو. لرن آن لائن کی جانب سے آپ سے بس اتنی التجا ہے کہ ہمارے اس پروگرام کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں. ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں جس سے ہماری ہر ویڈیو آپ تک اپلوڈ ہونے کے ساتھ ہی پہنچ سکے. شکریہ.